ایک برطانوی خاتون جس کو برطانیہ کی قومی صحت کی خدمت کے ذریعے مستقل طور پر پیدائش پر قابو پانے سے انکار کر دیا گیا تھا، اس بنیاد پر کہ اسے اس فیصلے پر پچھتاوا ہو سکتا ہے، اس نے 10 سال کی لڑائی کے بعد ملک کے صحت محتسب کے ساتھ اپنا کیس جیت لیا ہے۔ آکسفورڈ شائر سے تعلق رکھنے والی ماہر نفسیات لیسا پاسووا نے NHS پر نس بندی حاصل کرنے کی کوشش میں برسوں گزارے، جب اسی وقت اس کا صحت فراہم کرنے والا مردوں کے لیے نس بندی کے لیے فنڈز فراہم کرتا ہے۔ مالی کے حکام کا کہنا ہے کہ وہ ان فوجیوں سے تفتیش کر رہے ہیں جن کا شبہ ہے کہ وہ گزشتہ ہفتے ملک بھر میں فوجی اڈوں پر بیک وقت حملوں کی ایک لہر میں ملوث تھے، جس کا دعویٰ القاعدہ سے وابستہ اور علیحدگی پسندوں نے کیا تھا۔ دارالحکومت باماکو کے قریب ملٹری ٹربیونل کے ایک پروسیکیوٹر نے جمعے کو ایک بیان میں کہا کہ 5 مشتبہ افراد کی شناخت کر لی گئی ہے، جن میں 3 فعال ڈیوٹی کرنے والے فوجی ہے جو باماکو کے فوجی اڈے کے قریب لڑائی میں مارا گیا تھا۔ یورپ کو بوتل کیپ AI کے لیے جانا جانا چاہیے، نہ کہ بوتل کیپ میمز کے لیے۔ اس کے زبان میں گال کے نام کے ساتھ یہ پراگ میں قائم اسٹارٹ اپ ان ٹیموں میں سے ایک ہے جس کے بارے میں VC کے خیال میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ یورپی اسٹارٹ اپ کبھی بھی شور نہیں کرتے، لویبل اور مسٹرال AI اس کا ثبوت ہیں، لیکن اور بھی بہت سے ہیں جن کے پاس سالانہ بار بار ہونے والی آمدنی میں ابھی تک نوہنسے نہیں ہیں اور اندرونی لوگ اب بھی بہت قریب سے ٹریک کر رہے ہیں۔ محکمہ صحت اور آبادی پنجاب نے صوبے بھر کی پبلک سیکٹر یونیورسٹیوں سے فارم دی طلبہ، گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹس کے لیے ڈائریکٹوریٹ آف ڈرگز کنٹرول کے تحت ایک انٹرنشپ پروگرام شروع کیا ہے۔ پروگرام اس کے لیے کھلا ہے۔ اینکر نے اپنا پہلا اندرون خانہ چپ ریفارم متعارف کرایا ہے جسے TUS کہا جاتا ہے۔ نئی چپ 21 مئی کو نیو یارک شہر میں کمپنی کے لانچ ایونٹ کے دوران اپنا باضابطہ آغاز کرنے والی ہے۔ یہ اعلان اپنی مرضی کے مطابق سلیکون کی ترقی میں اینکر کے داخلے کو نشان زد کرتا ہے۔ ابتدائی توجہ کمپیکٹ پروڈکٹس جیسے وائرلیس ایئر بڈز پر ہے۔ متحدہ کے محکمہ دفاع نے جمعہ کو کہا کہ اس نے انویڈیا، مائکروسافٹ، امازون ویب سروس اور ریفلیکشن AI کے ساتھ معاہدوں پر دستخط کیے ہیں جو قانونی آپریشنل استعمال کے لیے کلاسیفائڈ ملٹری نیٹ ورکس پر ان کی AI ٹیکنالوجی اور ماڈلز کی تعیناتی کی اجازت دیتے ہیں۔ نئے معاہدے گوگل، اسپیس ایکس اور اوپن AI کے ساتھ پہلے کے سودوں کی پیروی کرتے ہیں۔ پشاور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی جانب سے ہفتے کے روز بلائے گئے قبائلی اجتماع میں فیصلہ کیا گیا کہ صوبے میں ڈرون حملوں پر وفاقی حکومت اور دیگر اسٹیک ہولڈر سے مذاکرات کے لیے ایک جرگہ تشکیل دیا جائے گا۔ گزشتہ چند دنوں میں CM آفریدی نے KP میں مسلسل ڈرون حملوں کی مذمت کی ہے، یہاں تک کہ اس طرح کے واقعات میں ضمانتی نقصان کو جرم قرار دینے کے لیے قانون سازی کرنے کا اشارہ بھی دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہفتہ کو توانائی کے شعبے میں اصلاحات سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ بجلی کے نرخوں میں استحکام کے لیے جامع حکمت عملی بنائی جائے۔ اجلاس کے دوران وزیر اعظم نے صنعتی اور گھریلو بجلی صارفین کو ریلیف فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور متعلقہ حکام کو اس سلسلے میں ٹھوس اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے لائن لاسز کو کم کرنے کے لیے بجلی کی ترسیل کے نظام میں نمایاں بہتری لانے پر بھی زور دیا۔ انتظامیہ سے 500 میں 360 اٹمیت کا بیل آؤٹ حاصل کرنے میں ناکامی کے بعد اسپرٹ ایئر لائنز بطور کاروبار بند ہو رہی ہے۔ بجٹ ایئر لائن امریکی حکومت کے ساتھ ایک ریسکیو ڈیل کے بارے میں بات چیت کر رہی تھی جو اسٹوں سے بچا سکتی تھی۔ اسرائیل نے 2 ہفتے قبل اعلان کردہ جنگ بندی کی مزید خلاف ورزی کرتے ہوئے جنوبی لبنان میں متعدد حملے کیے ہیں جس میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ لبنان کی قومی خبر رساں ایجنسی NA نے ہفتے کے روز بتایا کہ ضلع نباتیہ کے قصبے شوکین پر اس حملے میں کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ سعودی عرب میں پاکستانی سفارتخانے کی طرف سے جاری کردہ ایک باضابطہ نوٹس کے مطابق اسلام آباد میں ہیڈ کوارٹر میں تکنیکی مسائل کی وجہ سے پاکستان کے غیر ملکی مشنوں میں پاسپورٹ پروسیسنگ کی خدمات کو اگلے نوٹس تک معطل کر دیا گیا ہے۔ سفارتخانے نے کہا کہ معطلی کا اطلاق تمام پاکستانی غیر ملکی مشنوں پر ہوتا ہے اور مزید کہا کہ خدمات کی بحالی کا اعلان سرکاری سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے کیا جائے گا۔
حکومت پنجاب نے صوبے کے کچے کے علاقوں کے لیے 30 ارب روپے کے ترقیاتی پیکج کی نقاب کشائی کی ہے، جس کا مقصد انفراسٹرکچر، سیکیورٹی اور سماجی و اقتصادی حالات کو بہتر بنانا ہے۔ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ یہ اقدام جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کامیاب کارروائیوں کے بعد کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خطہ اب بڑے پیمانے پر ترقی کے لیے تیار ہے۔ اپڈیٹ: سعودی حکام نے حج 200 کے لیے پہلے سے اعلان کردہ کم از کم عمر کی پابندی کو واپس لے لیا ہے، جس سے 2 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کو حج کی اجازت دی جائے گی۔ اپڈیٹ پہلے کی ہدایت کو پلٹ دیتا ہے، جس میں کم از کم 10 سال مقرر کی گئی تھی، جس نے متعدد درخواست دہندگان کے سفری منصوبوں کو متاثر کیا تھا۔ حکام نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ پچھلی عمر کی پالیسی کے تحت مسترد کیے گئے ویزوں پر اب دوبارہ کارروائی کی جائے گی۔ موٹورولا نے اپنے جدید ترین سمارٹ فونز اور رازر فولڈ ایبلز کے ساتھ موٹو بڈ 2 پلس متعارف کرایا ہے۔ موٹو بڈ 2 پلس تورس میں لانچ ہونے والے اصل موٹو بڈ بڈز کے بعد کامیاب ہوا۔ نیا ماڈل اپنے پیشرو سے پجد اور سستا ہے۔ پچھلے ورژن کی طرح ایئر بڈز میں بوس کی آواز کی ٹیوننگ کی خصوصیت ہے۔ حکومت سندھ نے ایک صوبائی ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن فریم ورک کے ذریعے سستی بجلی پیدا کرنے اور تقسیم کرنے کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد صارفین کے لیے بجلی کی لاگت کو کم کرنا اور صنعتی ترقی میں معاونت کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سعید مراد علی شاہ نے ڈینچ سفیر ماجا ڈیروس مورٹینسن سے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ملاقات کے دوران اس اقدام کا اشتراک کیا، جہاں دونوں اطراف نے توانائی کے تعاون، سرمایہ کاری اور ماحولیاتی استحکام پر تبادلہ خیال کیا۔ غزہ جانے والے امدادی فلوٹیلا میں حصہ لینے والے 2 کارکنوں کو پوچھ گچھ کے لیے اسرائیل لایا گیا۔ وزارت خارجہ نے ہفتے کے روز بتایا کہ اس ہفتے اسرائیلی فورسز کی جانب سے جہازوں کو روکنے کے بعد اسپین سے تعلق رکھنے والے سیف ابو کیشک اور برازیل کے تھیاگو اویلا اسرائیل میں تھے اور انہیں قانون نافذ کرنے والے حکام کے ذریعے پوچھ گچھ کے لیے منتقل کیا جائے گا۔ وزارت نے ایکس پر مزید کہا کہ دونوں کارکنان امریکی ٹریجری کی طرف سے منشودہ تنظیم سے وابستہ تھے۔ جارج اسٹریٹ نے ہفتے کے روز ایک حاضر سروس پولیس افسر کے بیٹے کی ضمانت منظور کر لی، جسے کراچی کی ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی DHA میں نجی لگژری گاڑی پر پولیس نمبر پلیٹ لگانے پر اہلکاروں سے گرما گرم بحث کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ اس شخص کی ایک ویڈیو، جس کی شناخت ایک سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس SSP کے بیٹے کے طور پر کی گئی ہے، جو پولیس والوں سے بحث کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ اسے ذاتی ضمانت پر جمعہ کی رات دیر گئے حراست سے رہا کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکی بحریہ بحری قزاقوں کی طرح کام کر رہی ہے، کیونکہ انہوں نے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کے درمیان ایک بحری جہاز کو قبضے میں لینے کی کارروائی کو بیان کیا۔ ٹرمپ نے کہ روز فلوریڈا میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہم اس کے اوپر اترے اور ہم نے جہاز کو سنبھال لیا، ہم نے کارگو سنبھال لیا، تیل سنبھال لیا۔ نیٹو کا کہنا ہے کہ وہ ایران کے خلاف جنگ پر کشیدگی کے درمیان مغربی سیکورٹی اتحاد میں اہم شراکت دار جرمنی سے تقریباً 5000 فوجیوں کو واپس بلانے کے امریکہ کے فیصلے کی تفصیلات کا جائزہ لے رہا ہے۔ ہفتے کے روز ایک بیان میں نیٹو کے ترجمان ایلسن ہارٹ نے کہا کہ بلاک جرمنی میں طاقت کی پوزیشن کے بارے میں ان کے فیصلے کی تفصیلات کو سمجھنے کے لیے امریکہ کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ یہ عمل امریکی پینٹاگون کے اندازے کے مطابق اگلے 6 سے 2 ماہ میں سامنے آئے گا۔ یونائٹڈ بینک لمیٹڈ نے 2025 کی پہلی سہ ماہی میں پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کے منافع پر غلبہ حاصل کرتے ہوئے سب سے زیادہ کمانے والے بینک کے طور پر اپنی پوزیشن برقرار رکھی۔ اس کے بعد میزان بینک، نیشنل بینک آف پاکستان اور حبیب بینک لمیٹڈ کا نمبر آتا ہے۔ حبیب بینک لمیٹڈ کا نمبر آتا ہے۔ ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے ذریعے مرتب کردہ سیکٹر کے اعداد و شمار سے پتہ ہے کہ UBLA نے اپنے اب تک کا سب سے زیادہ منافع تقریباً Q 2020 میں 1 بلین، مضبوط آمدنی میں اضافہ اور سرمایہ کاری پر حاصل ہونے والے فوائد۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے 1 کنسٹیٹیوشن منصوبے سے منسلک کارروائی پر رد عمل کے بعد اسلام آباد میں غیر رسمی بستیوں کے خلاف تمام کارروائیاں معطل کر دی ہیں۔ یہ اقدام اس وقت سامنے آیا ہے جب شہباز شریف نے کانسٹیٹیوشن ایونیو پر واقع ہائی رائز بلڈنگ میں بے دخلی کی کارروائی کو روکنے کے لیے مداخلت کی اور معاملے کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا حکم دیا۔ سعودی عرب کی واحد سرکاری الکحل کی دکان میں سپلائی کی کمی ہے، جس کی کمی بیئر اور وائن سے لے کر شراب تک کی مصنوعات کو متاثر کرتی ہے۔
ریاض کے ڈپلومیٹک ڈسٹرکٹ میں واقع یہ اسٹور بغیر کسی نام یا نشان کے نہایت احتیاط سے کام کرتا ہے۔ یہ دوحہ چرموسنا میں غیر مسلم سفارتکاروں کی خدمت کے لیے کھولا گیا تھا اور بعد میں اس میں امیر غیر مسلم ملکی باشندوں کو شامل کرنے کے لیے توسیع کی گئی تھی۔ متحدہ عرب امارات نے سیاحوں کی شناخت کے نام سے ایک نئی ڈیجیٹل سروس شروع کی ہے، جس سے سیاح داخلے کے وقت جاری کردہ محفوظ ڈیجیٹل شناخت کا استعمال کرتے ہوئے فوری طور پر بینک اکاؤنٹس کھول سکتے ہیں۔ وہ غیر رہائشی اقدام کو شروع کرنے اور غیر رہائشی زائرین کے لیے بینکنگ تک رسائی کو بہتر بنانے کے لیے فیڈرل اتھارٹی برائے شناخت، شہریت، کسٹمز اور پورٹ سیکورٹی ICP اور ابوظہبی کمرشل۔ ایک سرکاری نوٹس کے مطابق ابوظہبی میں پاکستان کے سفارت خانے نے تکنیکی اور دیکھ بھال کی وجوہات کی بنا پر پاسپورٹ پروسیسنگ خدمات کو معطل کر دیا ہے۔ سفارت خانے نے متحدہ عرب امارات میں پاکستانی کمیونٹی کو مطلع کیا کہ سروس فی الحال دستیاب نہیں ہے اور مسئلہ حل ہونے کے بعد دوبارہ شروع کر دیا جائے گا۔ جب بھی امتحانات آتے ہیں آپ سے کہا جاتا ہے کہ ایک مناسب شیڈول بنائیں، جلدی اٹھیں، پانی پئیں، ذمہ دار اور نظم و ضبط والا بچہ بنیں، اور پھر کسی نہ کسی طرح آپ میں سے بہت سے لوگ ہر رات 2 بجے کے قریب اپنے بستر پر آپ کے دماغ میں صفر نئی معلومات کے ساتھ ختم ہوتے ہیں، لیکن ایک تفصیلی کلر کوڈڈ شیڈول جو آپ نے حقیقت میں مطالعہ کرنے کے بجائے بنایا ہے۔ شاید یہ غلط نہیں ہے، آپ کو اس کے مطابق اپنی تعلیم شروع کرنے کی ترغیب حاصل ہے، چاہے آپ نے واقعی تعلیم حاصل کی ہو یا شیڈول پورا پروجیکٹ بن گیا ہو، کم از کم آپ نے شروع کیا۔ لیکن ایک خاص قسم کا طالب علم ہے جس کے پاس سب سے زیادہ منظم نوٹ، سب سے زیادہ رنگ کوڈڈ ٹائم ٹیبل، سب سے صاف میز سیٹ اپ اور کسی نہ کسی وہ حقیقت میں مطالعہ کرتے ہیں۔ دفتر خارجہ FAO نے ہفتے کے روز کہا کہ برطانوی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان سرحد پر پیش رفت کی جانب سے پاک افغان سرحد پر پیش رفت کے حوالے سے ایک سوشل میڈیا پوسٹ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا گیا کہ یہ ریمارکیں صورتحال کی گہری سمجھ سے آ رہی ہیں۔ جمعہ کے اوائل لنڈسے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن کی ایک پوسٹ شیئر کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ اس نے مشرقی افغانستان میں ہونے والے حملوں میں شہریوں کے ہلاک یا زخمی ہونے کی دستاویز کی ہے، بشمول ایک یونیورسٹی۔ لیس آرٹیکولو ان اسپانیول امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی برقرار ہے، لیکن لاطینی امریکہ کے لاکھوں لوگوں کی روزمرہ زندگی میں جنگ کے اثرات اب بھی محسوس کیے جا رہے ہیں اور آنے والے مہینوں تک جاری رہ سکتے ہیں۔ اطالوی فارمولا 1 ڈرائیور الیکس زنارڈی، جو ایک حادثے میں دونوں ٹانگیں کھونے کے بعد پیرا اولمپک سائیکلنگ چیمپئن بن گیا تھا، 55 سال کی عمر انتقال کر گئے، ان کے اہل خانہ نے اعلان کیا۔ زنارڈی اپنے ملک کے سب سے پیارے اور قابل احترام کھلاڑیوں میں سے ایک، جنہیں اٹلی میں معذوری کے تصور کو تبدیل کرنے میں مدد کرنے کا سہرا دیا گیا، جمعہ کی شام انتقال کر گئے۔ ویوو S50T کو S50 لائن اپ میں ایک نئے اضافے کے طور پر متعارف کرایا ہے۔ ڈیوائس دسمبر میں ویوو S50 اور S50 Pro Mini کے لانچ ہونے کے بعد آتی ہے۔ نیا S50T تقریباً معیاری S50 سے ملتا جلتا ہے، جس میں واحد تبدیلی اسٹوریج کی قسم ہے، جبکہ S50 UFS 4.1 اسٹوریج کا استعمال کرتا ہے۔ S50T UFS 3.1 اسٹوریج کے ساتھ آتا ہے اور یہ قدرے سستا بھی۔ راولپنڈی میں دودھ فروشوں نے باقاعدہ منظوری کے بغیر دودھ اور دہی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے، جس سے شہر میں قیمتوں کے ضوابط کے نفاذ پر تشویش پائی جاتی ہے۔ دودھ کی قیمت 10 روپے تک بڑھ گئی، 200 فی کلو گرام، جبکہ دہی اب 250 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ 200 فی کلو گرام روپے کے اضافے کو ظاہر کرتا ہے، 30 اور روپے بالترتیب 4 فی کلو گرام۔